السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ وہ روب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا۔ قابل احترام خواتین، میری روحانی ماؤں اور بہنوں، پاکستان کے 77 سال مکمل ہونے پر GCTF گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کی جانب سے یوم آزادی پاکستان 14 اگست 1947 کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ میری عزیزہ، ہمارا وطن ملک عزیز وہ وطن نہیں جو ہمیں وراثت میں ملا ہو، بلکہ پاکستان کی بنیادیں کھڑی کرنے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور پانی کی جگہ خون استعمال ہوا ہے۔ پاکستان کی آزادی اور اس کو بنانے والوں نے اتنی گراں قدر اور بیش قیمت قربانیاں دی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس تکلیف کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن من دھن، بیوی بچے، بھائی بہن، عزیز و اقارب اور سب کچھ قربان کیا ہو۔ پاکستان یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میری عزیزہ، کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنی ہی پاک دامن ماؤں بہنوں نے نہروں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی، کتنے ہی بچے یتیم ہوئے جو ساری زندگی اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ میری عزیزہ، 14 اگست 1947 کی تاریخ کو آزادی پاکستان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن تھا جب مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مسلمان خوش تھے کہ علیحدہ ملک مل گیا، لیکن ہندو سامراج نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ آزادی سے پہلے آزادی کی تحریک میں تو قتل و غارت سمجھ میں آتی ہے، لیکن تقسیم کا معاہدہ انجام پا جانے کے بعد ہجرت کرنے والے نہتے بے یار و مددگار لوگوں کو قتل کرنا یہ نہیں سنا تھا۔ یہ سب مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو تہ تیغ کیا گیا۔ وہ آزادی کی خوشی خون کی ہولی میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال مسلمانوں کے اتفاق، جدوجہد اور قائد اعظم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت معرض وجود میں آئی۔ یہ وطن عزیز ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے بہت قربانیوں اور شہادتوں سے حاصل کیا ہے۔ اس میں سر سید احمد خان کی دور اندیشی، علامہ محمد اقبال کی سوچ و افکار، قائد اعظم کی ولولہ انگیز جدوجہد اور قائدانہ صلاحیت اور دوسرے اکابرین کی اثار و قربانیاں شامل ہیں۔ میری عزیزہ، انگریزوں اور ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان بننے کی شدید مخالفت کی، مگر اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ پاکستان بن کر ہی رہنا تھا اور بن کر ہی رہا۔ اس وقت مسلمانوں کا نعرہ تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میری عزیزہ، دشمنوں نے قائد اعظم کی اس تجویز پر تحقیق کی اور اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ہمارا مطالبہ پاکستان جو تھا وہ حق و صداقت پر مبنی تھا، اور حق تو اپنے آپ کو منوا ہی لیتا ہے، اور دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل جاتے ہیں۔ آؤ بہنوں، عزم کریں کہ جینا مرنا اس ملک کی خاطر ہے، اور ہر دم اسی ملک کو سنوارنا ہے تاکہ شہیدوں کی روح سکون پا سکے۔ اس ملک کی خاطر ہم بھی اپنے بھائیوں بیٹوں کو قربان کریں، جس ملک کو ہم نے کلمے کے نام پر حاصل کیا ہے، اور اس ملک میں اسلام کا بول بالا ہو۔